اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی کو بقا ہے اور باقی سب فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی اور سب فنا ہو جائیں گے، اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین رہتی دنیا تک اور قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص سید الثقلین امام الانبیاء سید کونین محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرا موضوع چل رہا تھا دنیا کی حیثیت، اور میں نے جس جمعے کو اس موضوع پر خطاب کیا تھا اسی میں یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ آئندہ جب بھی جو موقع ملے گا میں اس موضوع کے بقیہ حصے کو پورا کروں گا۔ چند مثالیں آپ کے سامنے دی جا چکی ہیں اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی اور وہ اس دنیا کو مچھر کے ایک پر کے برابر بھی حیثیت دیتا تو کسی کافر کو وہ اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء، ایک گھونٹ پانی بھی کسی کافر کو نہیں دیتا۔ لیکن اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے جو چاہے اس دنیا سے فائدہ اٹھا لے اور اٹھا رہا ہے اور اٹھاتا رہے گا۔ اگر اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو کسی کو فائدہ حاصل نہیں کرنے دیتا۔ وہ حدیث آپ کے سامنے سے گزری ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی جو بدبو دے رہی تھی۔ درہم کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بکری کو کوئی خریدے گا؟ صرف ایک درہم میں۔ صحابہ کرام تعجب کرنے لگے اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو ہم اس کو نہیں لیتے، اس کے کان دیکھیے، اس کی حیثیت دیکھیے، اس بکری کا لاغر پن دیکھیے، اگر یہ زندہ ہوتی تب بھی ہمارے کسی کام کی نہیں تھی، اور پھر یہ مر چکی ہے اور سڑ چکی ہے، بدبو بھی دے رہی ہے، بھلا اس کو کون خریدے گا؟ ہمیں تو اس کے پاس کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کون خریدے گا اس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو جملے کہے غور کیجیے۔ فرمایا جتنی نفرت تم اس بکری سے کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ رب العالمین اس دنیا سے کرتا ہے۔
میں نے مثالیں دی تھیں آپ کے سامنے. آج کے اس خطاب کو سمجھنے کے لیے ان مثالوں کو یا تو آپ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ ہم نے کیا مثالیں دی تھیں, پھر آگے کی بات آپ کے سمجھ میں آ سکتی ہے. دنیا انسان کی زندگی کے جینے کے لیے ضروری ہے, اور آپ بغیر دنیاوی اشیاء کے رہ نہیں سکتے ہیں. معاملہ پھر وہیں آ جاتا ہے کہ دنیا کو ہمیں ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے. ہمیں اس دنیا سے دل نہیں لگانا ہے. پھر ہم اسی مثال پر آتے ہیں. دنیا کی جیسے ہم کہیں کھڑے ہیں اور سائے کی طرف رک کر کے ہم دوڑیں گے تو جتنا تیز ہم دوڑیں گے اس سے دگنی رفتار سے میرا سایہ ہم سے آگے آگے دوڑے گا. جب ہم اس سے منہ موڑ لیں گے اور سائے کو پیچھے کر دیں گے اور آگے ہم جب دوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے جہاں آپ دوڑ رہے ہیں سایہ آپ سے آگے نہیں نکلے گا بلکہ آپ کے پیچھے پیچھے جائے گا. آپ دنیا کو اپنے پیچھے پیچھے لائیے, آپ دنیا سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجیے. اور جہاں دنیا کو آپ نے اپنے سر کے اوپر رکھا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی, ہلاک ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے. پھر اسی مثال پر غور کیجیے. جس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری ہے, بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی, لیکن جب تک وہ کشتی پانی کے ارد گرد ہے اور پانی کے اوپر ہے وہ کشتی چلے گی. جتنا سفر کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر پانی کو اس کشتی کے اوپر لادنے کی کوشش کرو گے تو وہ کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ڈوب جائیں گے. یہی حیثیت دنیا کی ہے. آپ دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو گے ٹھیک, دنیا کو اپنے سر کے اوپر اٹھانے کی کوشش کرو گے تو آپ بھی برباد ہو جاؤ گے اور آپ کی دولت بھی برباد ہو جائے گی. کتنا کماتا ہے انسان, اور کتنے ہم جیسے کٹھ ملا اور بہروپیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب برکت نہیں ہو رہی ہے, پیسہ تو آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. بہت آیا پیسہ لیکن رکتا نہیں ہے. اس کا حل آپ کس سے پوچھ رہے ہو؟ اس مولانا سے. شاید اس کے پاس کوئی وظیفہ ہوگا, شاید اس کے پاس کوئی دعا ہوگی, اور اس مولوی کے پاس وظیفہ اور دعا ہوتا تو وہ بیچارہ قوم اور سماج کی روٹیوں کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہا ہوتا. وہ خود وظیفہ پڑھ لیا ہوتا, وہ خود دعا کر لیا ہوتا, اور خود اپنے پاس روزی روٹی اور پیسے اور دولت کا انبار لگا لیا کرتا. نبی اکرم کی حالت یہ ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. ہمارا گزر کھجور اور پانی کے سوا کسی اور چیز کے اوپر نہیں ہوا کرتا تھا. معاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی میرا نکاح ہو گیا, 9 سال کی تھی میری رخصتی ہو گئی, 18 سال کی میں ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 9 سال سے 18 سال تک میں نبی اکرم کی زندگی میں رہی, نبی کی بیوی بن کر رہی, نبی کے گھر میں رہی, لیکن میں اپنے دور میں جتنا دن میں نبی کے ساتھ رہی میں نے اپنے نبی کو, اپنے شوہر کو دیکھا. معاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط. آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. پوری زندگی ایک ذمہ دار منبر کے اوپر کھڑے ہو کر اور ذمہ داری کے ساتھ کتاب و سنت کا حق ادا کرتے ہوئے ایک ذمہ دار شخص آپ کے سامنے یہ حدیث سنا رہا ہے, جو ابھی شاہی جامع مسجد کے اندر گونج رہی ہے.
اور 3 یا 4 گھنٹے کے بعد پوری دنیا میں گونج جائے گی. غور کیجئے, پوری زندگی مولوی دعا بتاتا ہے, لو خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں گے. مولوی نقش دیتا ہے, چاروں کل گھر میں لٹکا لو, دکان میں لگا لو, تمہارے ہاں روزیوں کے دروازے کھل جائیں گے. اسلام کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرو. سوچیے آپ, ہم کہاں کھڑے ہیں, کن کے پاس جا رہے ہیں؟ جو خود بے بس ہے, جو خود کمزور ہے, جو خود لاچار ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیاری دعا دی گئی, آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دعا آپ جو بھی مانگیں گے کریں گے, ہم آپ کی قبول کریں گے. کوئی بھی دعا میں قبول کروں نہ کروں یہ میری مرضی, لیکن ایک دعا کا اختیار دیتا ہوں, میں ضرور قبول کروں گا. بتاؤ تمہاری چاہت, تمہاری تمنا کیا ہے؟ تمہاری چاہت, تمہاری تمنا کیا ہے؟ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے, سارے نبیوں کو میں نے ایک اختیاری دعا دی, اور سارے نبیوں نے اپنی اپنی اختیاری دعا مانگ لی. جو مانگا میں نے ان کو دے دیا. میں آپ کو بھی اختیار دیتا ہوں. لکل نبی دعوۃ, ہر ایک نبی کو ہم نے ایک دعا کا اختیار دیا, آپ کو بھی دے رہا ہوں. آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں. حضرت عائشہ کہنے لگی, اے اللہ کے نبی, 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے, اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, آپ مانگ لیجئے, میرے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہو. تعویذ دینے والے, چاروں کل کے وظیفے بتانے والے, دکانوں میں نقش لکھ کر بنوانے والے, ذرا غور کریں. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں, اللہ نے اختیار دیا ہے, اے اللہ کے نبی آپ مانگ لیجئے, ہمارے گھر میں فاقہ ختم ہو جائے گا, ہمارے گھر میں غریبی ختم ہو جائے گی, ہمیں تینوں ٹائم کھانا پانی آرام سے ملنے لگے گا. آپ نے فرمایا, عائشہ اگر آج میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ اے اللہ اس احد پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے, کعبے کے رب کی قسم اللہ آج اس احد پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے گا, جہاں میں چلوں گا یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ چلے گا. آیا عائشہ, لیکن میں اس دنیا میں دنیا کمانے کے لیے نہیں آیا. عائشہ میں اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ اپنی جیون بھر میں اپنی زندگی بھر آرام سے کھا سکوں. آپ نے فرمایا, اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا, اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھ, مسکین بنا کر زندہ رکھنا. اے اللہ جب مجھے موت آئے تو مسکینی کی حالت میں موت آئے. اے اللہ جب مجھے قیامت کے دن تو اٹھائے تو فقیروں میں اور مسکینوں میں میرا حشر کرنا, مجھے اٹھانا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی اس ڈیمانڈ کو بھی ریجیکٹ کر دیا. فرمایا, مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اس دنیا میں کچھ مانگوں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا, تو اختیاری دعا ہے, اللہ نے اختیار دیا ہے, اپنے لیے نہیں مانگو گے تو کس کے لیے؟ تو بتاؤ کیا مانگو گے؟ آپ نے فرمایا, اختبأت دعوتی, اے عائشہ میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے, میں اس دنیا میں مانگوں گا ہی نہیں, میں نے قیامت کے دن کے لیے باقی رکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ میری امت کو جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دے گا, اس وقت میں اپنی امت کی شفاعت کی دعا کروں گا اور کہوں گا کہ اللہ تو نے جو اختیاری دعا مجھے دنیا میں دی تھی, دیکھ میں نے دنیا میں نہیں مانگا ہے, اے اللہ وہ دعا میری باقی ہے, اے اللہ وہ دعا آج میں مانگ رہا ہوں. اللہ کہے گا کیا؟ میں کہوں گا امتی امتی, اللہ یہ میری امت, اللہ یہ میری امت. شاید اللہ میری اس اختیاری دعا کو اس دن قبول کر کے میرے گناہ گار امتیوں کو جنت کے اندر داخل کر دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کو آپ ضرورت کے تحت استعمال کرتے تھے, چاہتے تو احد پہاڑ سونے کا ہو جاتا اور آپ کے ساتھ چلتا, لیکن آپ نے دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کیا, دنیا کو سر پہ نہیں چڑھایا. کون کہتا ہے کہ آپ اپنا کاروبار بند کر دو؟ کیا مولانا جرجیز کی تقریر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بزنس چھوڑ دیں, کاروبار بند کر دیں؟ کس نے کہا؟ حضرت عثمان غنی کے پاس کیا دولت نہیں تھی؟ ارے اتنی دولت تھی کہ جب اونٹوں کا غزوہ تبوک کے موقع پر سوال کیا 100 اونٹ کوئی دے گا, تو حضرت عثمان نے کہا میں دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو دے گا؟ کہا میں دے رہا ہوں. کہا عثمان 200 دے چکے, کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ عثمان پھر اٹھے, کہا میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا عثمان نے 300 دے دیے, کوئی اور ہے جو 100 اونٹ اور دے؟
عثمان غنی چوتھی بار اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے 7 بار کہا اور 7 بار عثمان اٹھے. کہا اللہ کے نبی میں دے رہا ہوں. آپ نے کہا اگر میں بار بار کہوں گا تو بار بار عثمان ہی اٹھیں گے. پھر آپ نے فرمایا عثمان ابھی جبریل میرے پاس آئے اور آپ کو یہ وحی اور یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ کہہ دو عثمان سے کہ ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. آج کے بعد اگر میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے, ایک بھی اچھا کام نہ کرے, اللہ پھر بھی اس کو جنت دے کر رہے گا. کیا پیسوں کی کمی تھی؟ لیکن جائز طریقے سے کمایا تھا اور جائز مقام پر خرچ کر رہے تھے, رکاوٹ نہیں تھی. اور ضرورت ہے اور لے لیجئے. آپ نے 100 کہا, میں نے 100 دے دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور ہے جو عثمان کے علاوہ 100 دے. کہا اور ضرورت ہے تو میں اور دے رہا ہوں 100. آپ نے 100 کہا تھا اس لیے 100 دیا. 100 کی اور ضرورت, اور دے رہا ہوں. عثمان 200 دے چکے, اور ضرورت ہے, کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ, میں اور دے رہا ہوں 100. ذرا غور کرو, 100 مانگتے رہے, عثمان 100 دیتے رہے, یہاں تک کہ 700 ہو گئے. دنیا کماتے تھے لیکن سر پہ نہیں بٹھاتے تھے. ہمارے ہاں کمائی کی جس طریقے سے ریس ہے اسی طریقے سے ہمارے خرچے بھی دیکھ لو, پتہ چلتے ہیں. آج حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ یاد کریے. فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک مرتبہ چھینٹ دار کپڑا کہیں سے آ گیا. ایک کپڑا, وہ بھی چھینٹ دار. شادی شدہ لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ عورتوں کو کس قسم کے کپڑے پسند ہیں. چھینٹ دار کپڑا میرے پاس آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا, لیکن ہماری پوری بستی میں, پورے علاقے میں وہ چھینٹ دار کپڑا کسی کے پاس نہیں تھا. کہیں سے آیا, مل گیا مجھے. لیکن جب اس علاقے میں جب شادی ہوا کرتی تھی کسی لڑکی کی, تو لڑکی کے گھر والے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عائشہ صدیقہ, اما عائشہ 1-2 دن کے لیے مجھے یہ کپڑا عاریتاً دے دو, جو چھینٹ کا کپڑا تمہارے پاس آیا ہے وہ مجھے دے دو. میں اپنی بیٹی کو, میں اپنی بہن کو دلہن بناؤں گا اور اسی جوڑے میں رخصت کر دوں گا, اور کل یہ سوٹ, یہ کپڑا اتار کر میں تمہارے پاس پہنچا دوں گا, بس دلہن بنانے تک کے لیے مجھے یہ کپڑا دے دو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس جو بھی آتا تھا میں اس کو اپنا یہ کپڑا دے دیا کرتی تھی تاکہ اس کی بیٹی, اس کی بہن دلہن بن جائے اور اسی کپڑے میں رخصت ہو جائے. پھر وہی کپڑا لوٹ کر میرے پاس آ جایا کرتا تھا. ایک دور تھا کہ جب وہ ایک چھینٹ کا کپڑا میرے پاس تھا, اس کو علاقے کے لوگ اپنے بہن اور بیٹیوں کی شادی کے لیے ادھار مجھ سے لے جایا کرتے تھے. اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو اسی کپڑے میں دلہن بنا دیا کرتے تھے اور رخصتی کے موقع پر اس کو رخصت کر دیتے تھے, اور بعد میں وہ کپڑا لوٹ کر میرے پاس آ جایا کرتا تھا. لیکن اب دنیا اتنی ترقی کر گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, دیکھیے اسی زمانے کی بات, اب دنیا اتنی ترقی کر گئی کہ اب میرے پاس وہ چھینٹ کا کپڑا آج بھی موجود ہے, لیکن آج میں وہ چھینٹ کا کپڑا اپنی باندی کو دیتی ہوں, اپنی لونڈی کو دیتی ہوں, اپنی خدمت گزار کو دیتی ہوں, تو وہ بھی ناک اور منہ چڑھاتی ہے. آج میری نوکرانی, آج میری ملازمہ اور آج میری لونڈی بھی وہ کپڑا لینے کے لیے اور پہننے کے لیے تیار نہیں. اے لوگو, اسی چیز کا خطرہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے فرمایا تھا مل فقر علیکم من نخشا, مل فقر ان اخشا علیکم, میں تمہارے اوپر اس لیے نہیں, میں تمہاری فقیری سے نہیں ڈرتا, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے انتقال کے بعد تم فقیر بن جاؤ گے, تم غریب ہو جاؤ گے. ولکنی اخشا علیکم ان تبسط الدنیا, ان تبسط الدنیا کما بسطت من کان قبلکم, بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر میرے انتقال کے بعد یہ دنیا اتنی نہ پھیلا دی جائے, اتنی نہ پھیلا دی جائے, اتنی نہ فراخ ہو جائے کہ یہ دنیا ان جیسے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی. پہلے کے لوگ اس دنیا کے چکر میں پڑ گئے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کے چکر میں تم بھی پڑنے لگو.
فتنافسوها کما تنافسوها، پس اس دنیا کو چاہنے کے لیے تم ایک دوسرے سے ریس کرنے لگو. اس کے پاس اگر 5 کمرے کا گھر ہے تو میرے پاس 6 کا ہونا چاہیے. اس کے پاس اگر چھوٹی گاڑی ہے تو میرے پاس بڑی ہونی چاہیے. اس کے پاس اگر ہیرو ہونڈا تو ہمارے پاس اپاچے ہونا چاہیے. اس کے پاس اگر ماروتی ہے تو ہمارے پاس انووا ہونا چاہیے. تنافسوها فتنافسوها، کہیں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ریس نہ لگانے لگو. فاہلکتہم، پس یہ دنیا تمہیں ہلاک نہ کر دے. کما تہلککم کما اہلکتہم، جیسا کہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھے. یعنی یہی چاہت، یہی تمنا میرے بھائی جو لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. اس لیے کیا مثال دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہیں ریس لگانے لگو. تم اس دنیا میں، اس دنیا کے اندر تم پڑ جاؤ اور ریس لگانے لگو. حضرت عائشہ کا یہ واقعہ ہمیں کیا بتلاتا ہے، ہمیں کس طرف لے جاتا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ریشمی کپڑا آ گیا. آتا تھا، جنگوں سے لوٹے جاتے تھے، کپڑا مل جاتا تھا. ایک مرتبہ وہ حصے میں نبی اکرم کے آ گیا. نبی اکرم کے پاس جب وہ ریشمی کپڑا آیا تو صحابہ کرام اس کپڑے کو اٹھ اٹھ کر دیکھنے لگے. ایسا کپڑا انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. صحابہ کرام اس کپڑے کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگے. نبی اکرم سمجھ گئے کہ اس کپڑے کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، آج دیکھ رہے ہیں، اور یہی دیکھنے کی چاہت کہیں ان کے اندر گھر نہ کر جائے. فوراً آپ نے ان کے مزاج کو پرکھ لیا اور فوراً آپ نے ان کو دیکھنے کے بعد کہ یہ کپڑا اڑ اڑ کر دیکھ رہے ہیں، آپ نے ان کا ذہن بدل دیا اور فرمایا تم اس کپڑے کو دیکھ رہے ہو، یہ ریشمی کپڑا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا. لمنادیل سعد ابن معاذ فی الجنہ افضل منها، سعد ابن معاذ کو جنت میں جو رومال ملے گا، سعد ابن معاذ کو جنت کے اندر کپڑے کا جو رومال ملے گا وہ تمہارے اس ریشمی کپڑے سے 1000 گنا بہتر ہوگا، وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا. یعنی آئے لوگوں، تم اس ریشمی کپڑے کو دیکھ کر اس کی چاہت میں مت لگ جاؤ، اس کی آؤ بھگت میں مت لگ جاؤ، اس جیسا کپڑا حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ میں مت لگ جاؤ. اس سے بہتر کپڑے تمہیں جنت کے اندر ملیں گے. لمنادیلو سعد ابن معاذ فی الجنت خیر منها، تم خیر منها، یہ جو رومال تم دیکھ رہے ہو، یہ ریشمی کپڑا، سعد ابن معاذ کو جنت کے اندر جو رومال ملے گا وہ اس ریشمی کپڑے سے 1000 گنا بہتر ہوگا. یعنی اس کپڑے کی چاہت کرو، ان نعمتوں کی چاہت کرو جو جنت کے اندر تمہیں ملیں گی. ان نعمتوں کی چاہت میں اپنی دنیا کو برباد مت کر لو. ہر انسان یہاں بیٹھا ہے، کوئی 30 سال پورے کر چکا ہے، کوئی 40 پورے کر چکا ہے، کوئی 50 پورے کر چکا ہے، کوئی 60 پورے کر چکا ہے، کوئی 70، کوئی 80. جو جتنے پورے کر چکا ہے وہ اپنے ضمیر پر ذرا غور کر کے دیکھے اور سوچے اب اس کی زندگی کتنے دن کی اور رہ گئی ہے. نیچرل، قدرتاً تو کبھی بھی موت آ سکتی ہے، ہم گھر تک بھی نہ پہنچے اور موت آ جائے. نیچرل وہ سوچے. عام طور پر اپنے سماج اور معاشرے میں جو تم دیکھتے ہو اس پر غور کرو، اب اس کی زندگی کتنے دن کی رہ گئی. اور سوچئے 1400 سال پہلے بھی روحیں نکلی، آج بھی روح نکلتی ہے، اور روح کو موت نہیں آتی ہے. یاد رکھیے گا، روح کی موت وہی ہے جسم میں جب تک ہے وہ ہے. جسم سے نکلی یہ روح تو جسم کو موت آ گئی، روح کو موت نہیں آتی ہے. روح نے اس جسم میں اس دنیا کا مشاہدہ کیا، جسم سے نکلنے کے بعد وہ برزخی زندگی کے اندر پہنچ گئی، اور برزخی زندگی میں وہ عذاب اور ثواب کا مشاہدہ کرتی ہے. اس کا تعلق قبر سے ہوتا ہے. اچھے کاموں پر اس کو نیکیوں کا احساس بھی ہوتا ہے، جنت کی کھڑکی کھلی رہتی ہے، اور برے کاموں پر دوزخ کی کھڑکی اس کے لیے کھلی رہتی ہے اور اس کو عذاب کا احساس ہوتا ہے. جیسے آپ سو جائیے، نیند میں ہو جائیں، گہری نیند میں سو رہے ہیں، کمرہ بند کر کے سو رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو، لاک بھی لگا دیا، اندر دروازہ اندر سے بند بھی کر دیا، لیکن اس کے بعد جب ڈراؤنے خواب آپ کو دکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو ڈراؤنے خواب
آپ ڈر بھی جاتے ہیں, کبھی کبھی چیخ بھی, وہ روح کو, اصل روح ہے وہی روح ہے, جبکہ آپ کو وہاں کوئی مار نہیں رہا ہے, کوئی کھنجر نہیں بھونک رہا ہے, لیکن وہ تکلیف جس طرح روح کو ہوتی ہے, جسم سے یہ روح نکلنے کے بعد بھی اسی روح کو تکلیف ہوتی ہے اگر برے کام کیے ہیں تو. اور غور کرو, یہ اس وقت تک ہوگی جب تک قیامت نہ آ جائے, اور ابھی قیامت کا کوئی پتہ نہیں ہے. 1400 سال پہلے صحابہ کرام سمجھتے تھے قیامت قریب ہے, اب 1400 سال تو گزر چکے ہیں, اب سوچو قیامت اور کتنا قریب, لیکن ابھی بھی کتنے سال اور کتنا عرصہ لگ جائے گا. ہم 60 اور 70 سال کی زندگی میں کمانے کے لیے اور اس دنیا کے چکر میں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں. سوچو مرنے کے بعد قیامت تک ہماری روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. پھر اصل حساب و کتاب تو قیامت کے بعد کا ہے, پھر اصل جنت و جہنم تو قیامت کے بعد, قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا اس منظر کو بھی کبھی سوچئے ٹھنڈے دماغ سے. یہی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں جن کو مال, ٹیکس کا جزیے کا مال لینے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا. انہوں نے لمبی عمر پائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح یہ جزیہ اور ٹیکس کا مال نبی اکرم کے زمانے میں لینے جایا کرتے تھے ملک شام, اس لیے ان کو ملک شام کا گورنر بنا دو. ملک شام کا گورنر بنا دیا گیا. یہ آج شام ایک الگ کنٹری ہو گئی ہے, ورنہ شام, اردن, فلسطین اور اسی طریقے کے ایک دو کنٹری, ایک دو ملک اور, بحرین, یہ سب پہلے ایک ہی تھے. آج بحرین الگ ہو گیا ہے, آج اردن الگ ہو گیا ہے, آج فلسطین الگ ہو گیا ہے, آج شام الگ ہو گیا ہے. یہ الگ الگ ملک بن گئے, پہلے یہ سب ایک میں تھے, ایک میں. اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو ان تمام کنٹریز کا, شام کا, جو شام میں آتے تھے, یہ اس کا گورنر بنا دیا. کس نے؟ حضرت عمر فاروق. اور خود حضرت عمر فاروق مدینہ کو دارالحکومت بنائے ہوئے تھے, کیپٹل, راجدھانی, اور یہیں سے سارے اسلامی ملکوں پر نظر رکھتے تھے. ایک دن دورہ کرنے پہنچ گئے ملک شام. چلیں دیکھیں اور وہاں کے لوگوں سے پوچھیں کہ ابو عبیدہ ابن الجراح سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے. جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, ملک شام تو دمک رہا ہے, ملک شام تو دمک رہا ہے, چمک رہا ہے, دولت کی ریل پیل ہے. ابو عبیدہ ابن الجراح نے ملک شام میں اتنا اچھا کام کیا ہے کہ اپنی عوام کو غریبی سے نکال دیا ہے. بہت خوش ہوئے حضرت عمر فاروق یہ دیکھ کر. لوگوں سے پوچھا تمہیں کوئی شکایت ہے؟ کہا نہیں, ہمیں تو بہت اچھا امیر ملا ہے, ہمیں تو بہت اچھا گورنر ملا ہے. ابو عبیدہ ابن الجراح, اس کو آپ ہٹائیے گا نہیں, یہ بہت نیک ہیں, بہت اچھے ہیں. حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ جس کے ملک میں دولت کی ریل پیل اتنی زیادہ ہے, ذرا اس کا گھر بھی تو دیکھوں کہ کیسا ہے. ابو عبیدہ ابن الجراح کا مکان دیکھیں کیسا ہے. کہا اے ابو عبیدہ, مجھے تمہارے گھر جانا ہے, مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے. کیا آپ نے گھر پر لے جا کر مجھے ایک کھجور نہیں کھلاؤ گے؟ کیا آپ نے گھر لے جا کر مجھے ایک گلاس پانی نہیں پلاؤ گے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کہتے ہیں امیر المومنین, آپ میرے گھر نہ جائیں وہی اچھا ہے. آپ کو میرے گھر جانے کے بعد کچھ نصیب نہیں ہوگا, کچھ نہیں ملے گا. فرمایا نہیں, اے ابو عبیدہ مجھے تمہارا گھر جانا ہے اور دیکھنا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اللہ, اے امیر المومنین, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میرا گھر مت دیکھیے. آپ کو میرا گھر دیکھنے کے بعد اپنی آنکھ نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. حضرت عمر فاروق نے کہا اے ابو عبیدہ, میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا, یہ امیر المومنین کا حکم ہے, مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے, چلیے. کہا چلیے, جب آپ نہیں مانتے ہیں تو چلتے ہیں. سوچا تھا شام کی دارالحکومت تو دمشق ہے, کمکموں سے جگمگا رہا ہے شہر, بہت ترقی کیے ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح, تو کسی عالی شان مکان میں یہ بھی رہتے ہوں گے. چلتے چلتے پیدل ابو عبیدہ سے کہا کہ سواری کہاں ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا میں نے آج تک
کسی سواری کا انتظام اپنے لیے نہیں رکھا ہے. امیر المومنین میں پیدل آتا ہوں اور پیدل جاتا ہوں, یہ لوگوں کی امانت ہے, میں اپنے لیے کیوں استعمال کروں اس کو, میں پیدل آتا ہوں اور پیدل جاتا ہوں. کہا چلیے, چلتے گئے, شہر ختم ہو گیا, دمشق شروع ہو گیا. حضرت عمر نے کہا کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہا بس اب تو قریب آ ہی گیا ہے, دمشق سے گزر رہے ہیں, چمک چمک ترقی, ریل پیل دیکھ رہے ہیں, دولت کی. سب سے زیادہ جزیہ اور ٹیکس یہیں سے آتا ہے ہمارے پاس, جو صحابہ میں تقسیم ہوتا ہے, اور ساری اسلامی حکومتیں چل رہی ہیں. یہ وجہ ہے یہاں کی ترقی کی. آگے بڑھے, کہا ابو عبیدہ اور کتنا دور ہے؟ کہ بس اب تو آ ہی گیا, دمشق کی آبادی ختم ہو گئی, جنگل لگ گیا. کہا کہاں رہتے ہو؟ بس تھوڑی دور اور, 1-2 میل اور لے گئے, بیابان جنگل, کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی جھونپڑی. فرمایا امیر المومنین وہ جو جھونپڑی دکھ رہی ہے وہی میرا گھر ہے. کہا ابو عبیدہ یہاں رہتے ہو تم؟ کہا ہاں. چلیے اندر, شاید اندر کچھ ہوگا. اندر گئے, دیکھا کچی زمین ہے, چھت بھی کھجور کے پتوں کی بنی پٹی ہوئی ہے, چاروں طرف سے کھجور کے پتے. جیسے 15-20 سال پہلے جب ہم سیمانچل کے علاقے میں کٹیہار کے جاتے تھے تو پھوس کے مکان اور پھوس کی جھونپڑیوں میں وہاں ہم کو ٹھہرایا جاتا تھا, اور لائٹیں نہیں ہوا کرتی تھیں, تو ایک ڈبی لالٹین جلا دی جاتی تھی, اسی کی روشنی میں آپ لکھیے اور جو تقریر کی تیاری کرنا ہو کریے آپ. بالکل اس وہی کنڈیشن, کھجور کے پتوں کا بنا ہوا وہ جھونپڑی اور اوپر سے وہی چھت. حضرت عمر فاروق اندر داخل ہوتے ہیں, فرماتے ہیں اے ابو عبیدہ نہ برتن ہے نہ کپڑے ہیں, کوئی چیز یہاں دکھائی نہیں دے رہی ہے, اور یہاں تم رہتے ہو؟ فرمایا امیر المومنین ہاں, میری زندگی کو گزارنے کے جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں وہ سب یہاں موجود ہیں. یہی مجھے بتانا تھا, میری زندگی گزارنے کی جتنی بھی چیزیں ضروری چیزیں وہ سب یہاں موجود ہیں. یعنی ضرورت زندگی اور ضرورت دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں. یعنی دنیا کو جتنا ہمیں استعمال کرنا اتنا ہی کروں گا, حد سے زیادہ نہیں, اور جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے میرے پاس. کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ سوائے ایک مصلے کے. فرمایا یہی مصلا ہے جس پر میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں, اور یہی مصلا بچھا کر اسی پر میں سو جاتا ہوں. یہی مصلا نماز کے لیے جائے نماز کا کام کرتا ہے اور سونے کے لیے بستر کا کام کرتا ہے. کہا برتن نہیں دکھ رہے ہیں؟ کہا ہے میرے پاس برتن. چھپر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہیں سے ایک راستہ بنایا تھا, ایسے ہاتھ ڈالا اور ایک پیالہ نکالا, مٹی کا پیالہ. حضرت عمر نے کہا دیکھیں کیا ہے؟ مٹی کا پیالہ ہے, اس میں سوکھی ہوئی روٹی بھیگی ہوئی تھی, یعنی پانی بھرا تھا اور اس پانی کے اندر بھیگی روٹی, سوکھی ہوئی روٹی پڑی ہوئی تھی. فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین میں 2-3 دن کے بعد آتا ہوں اپنے گھر, میں خلافت کے معاملے دیکھتا ہوں. یہ پیالہ ہے, اس میں پانی ہے. دمشق میں جاتا ہوں دارالحکومت, وہاں ایک عورت ہے, اس کو میں آٹا دے دیتا ہوں, وہ 2-3 دن کی روٹیاں بنا دیتی ہے. میں اکٹھی بنوا لیتا ہوں, جب تک وہ نرم رہتی ہے کھا لیتا ہوں, جب سوکھ جاتی ہے تو اسی پانی کے اندر ڈال دیتا ہوں, اور بھیگ جاتی ہے تو 2-3 دن تک اسی روٹی کو میں کھاتا ہوں. حضرت عمر رونے لگے, آنسو نکلے. ابو عبیدہ نے کہا روئیے مت, اے امیر المومنین یہ آنسو مت دکھائیے, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرا گھر مت دیکھنے جائیے, اگر میرا گھر دیکھیں گے تو آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. یہ ہے مصر کے, یہ ہے شام کے گورنر کا حال, یہ ہے اس گورنر کا حال جو شام کا گورنر ہے.
جو اردن کا گورنر ہے، جو فلسطین کا گورنر ہے، جو لبنان کا گورنر ہے، جو 4 ملکوں کا گورنر ہے، یہ اس کا حال ہے جو 3-4 دن کی روٹیاں اکٹھی بنوا لیتا ہے اور جب سوکھ جاتی ہیں تو اس کو پانی میں بھگو کر کھاتا ہے، کہتا مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے یہی چیزوں کی ضرورت ہے اور میں گزار رہا ہوں۔ یہاں تو ایک معمولی سے سبھاسدی کا ٹکٹ لے لو تو پوری قوم کا حق مار کے اپنے گھر کی بلڈنگیں بن جاتی ہیں، ایک ایم ایل اے کا ٹکٹ لے لو اور اس سے زیادہ یہاں پر وہ کتوں کی طرح ہڈیوں پر بگڑے والے لوگ، پھر پرانی تقریر 500 اور 1000 روپے میں جن کو خریدنا ہو خرید لو، ایک اچھے نارمل قسم کا کتا بھی خریدو گے تو 5 اور 6 اور 10 ہزار سے کم کا نہیں ملے گا، لیکن یہ ہماری انصاری قوم اور برادری کا حال ہے جس کے دل و ضمیر کو 500 روپے میں خرید لو، 1000 روپے میں خرید لو اور اس سے بھی سستی چاہو تو ایک شراب کی بوتل میں خرید لو۔ یہ ہمارے دل ہیں اور ہمارے ضمیر ہو چکے ہیں مردہ۔ یہ لبنان اور شام اور فلسطین اور اردن کے گورنر کا حال ہے۔ دنیا کو اپنے سر کے اوپر چڑھاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو گے، خود بھی کامیاب رہو گے اور آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اپنی دنیا کو دنیا کی ضروریات کے تحت ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا کو ہماری ضرورت نہیں، ضرورت کے تحت استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ضرورت آخرت کو بنا دے، الہ العالمین آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سب اسی حمام میں ننگے ہیں، اے اللہ ہم کو باشرم بنا دے، با حیا بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ دنیا کی جو حیثیت تیرے نبی نے ہمیں بتائی ہے ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پھر ہم وہی دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں جو تو نے خیر اور بھلائیاں رکھی ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما، اور دنیا میں جو تو نے برائیاں اور شر رکھا اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور آخرت کا شر یعنی جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔